نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ابھی خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے سپارے کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے دوسرے سپارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں۔ خمر کہتے ہیں شراب کو اور میسر کہتے ہیں جوئے کو۔ جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، آپ فرما دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بظاہر کچھ فائدہ بھی ہے، منافع للناس، واسمہما اکبر من نفعہما، مگر گناہ اس فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے، گناہ اس فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے، یہ اللہ بیان فرما اسمہ اکبر من نفعہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی باتیں یعنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو، غور کرو، سوچ کر دنیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں تم سوچو۔ جب شراب کی حرمت آئی، جب تک نہیں آئی تھی تب تک لوگ پیتے تھے۔ دوسری ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال شراب کی حرمت آئی تو جیسے ہی اللہ کی آیتیں سنائی گئیں صحابہ اکرام کو تو اب تمام شراب جو ہے گھروں میں سے نکال کر راستوں میں پھینک دی گئی، راستوں میں شراب ہی شراب، کسی ایک نے بھی ذرا سا بھی کوئی برتن تلک نہیں چھوڑا، برتن بھی پٹک دی۔ جب شراب اور یسألونک عن الخمر والمیسر کی مدنی آیت ہے، اسی دن سے نہ کسی نے جوا اور نہ شراب، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نفع کم اور بہت بڑا گناہ ہے، تو مان لیا، خرب ختم ہو گئی، تمام صحابہ اکرام کے عمل سے یہ چیزیں نکل گئیں۔ اللہ کے رسول نے جو باتیں صحابہ کرام کو سنائیں، جن کے کرنے کا حکم دیا ان پر فوراً عمل پیرا ہوتے رہے، اور جن سے اللہ نے روکنے کے لیے کہا ان سے فوراً رکتے رہے۔ معاشرہ عادت تھی مگر اس عادت کو فوراً ترک کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے چھٹتا نہیں یہ کام، ان سے پوچھو کہ جنہوں نے ایک دم چھوڑا، ہاتھ نہیں لگایا، برتن تلک توڑ دیے، سارے پانسے یعنی تیروں سے پانسوں سے، وہ جو جوا کھیلنے کا طریقہ تھا ان کا، جیسے کہ آج لوڈو وغیرہ ہے، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے پھینک دیے، ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تھا خوف الہی، اللہ اور اس کے رسول کو مان لینا، اللہ کی باتوں پر عمل پیرا ہو جانا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے سر و سامان مسلمانوں کو
جو اپنے تمام گھر بار دولت کاروبار مکے میں چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے، اور مدینے والے جو رہنے والے تھے وہ بھی اپنے کاروبار چھوڑ کر سرکار کی خدمت میں اور مہاجروں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. تو ان بے سر و سامان مسلمان جو غریب مسلمان تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام سے نواز دیا کہ وہ صحرائے عرب سے نکل کر کے دوسری ہجری میں جنگ بدر میں اللہ نے کامیابی عنایت فرمائی، تیسری صدی ہجری میں، یعنی ہجرت کے تیسرے سال، یعنی تیسرے سال ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد ہوئی، اور 5ویں میں جنگ خندق ہوئی، اور 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7ویں میں جنگ خیبر ہوئی، 8ویں سال میں ہجرت کے فتح مکہ ہوئی. یعنی لگاتار جنگیں لڑتے رہے اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عنایت فرماتا رہا. یہ کیا تھا؟ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں چلے. وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے تھے. آج جو ہے نوجوان، ہمارے 18 یا 20 سال کے نوجوان، وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، کون ہے انسان؟ اللہ کا نائب خلیفۃ اللہ ہے، جسے اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے نام تمام زمین کی حکومت کر دی، جسے اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں شرف بخشا، جس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں بنائی. کسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جیسی لازوال نعمتیں بنائی ہیں. کیا ہے جنت میں؟ متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق وجنى الجنتین دان، کہ وہ نرم گدوں پر متقین منی بیٹھے ہوں گے، لیٹے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، ہرے بستروں پر. متقین علی رفرف خضر وابقرین حسان، کہ رف پر، ہرے بستر پر ان کی ایسی نرم گدوں کی سواری ہوگی کہ وہ رف پوری جنت میں انہیں سیر کراتا ہوا چلا جائے گا. سیر کراتا ہوا، جیسے کہ ہیلی کاپٹر سے یا ہوائی جہاز سے اوپر ہی اوپر ہم ٹہلتے ہیں، تو وہ ہرا بستر ہوگا ہر ایک جنتی کے پاس. وہ اس میں موتی جڑے ہوں گے اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، روشنی ہوگی ہر طرف، نہ کوئی پریشانی کا عالم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی شکوہ شکایت ہوگی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دوہری جنتیں ہیں. ذوات افنان کے اس میں جو ہیں اچھلتے ہوئے چشمے ہیں 2، بھئی وہ کس کے لیے ہیں؟ جو اور سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ کس کے لیے؟ فیہا فاکہۃ والنخل والرمان، اس میں میوے بھی ہوں گے کھانے کے لیے، اور اس میں انار بھی ہوں گے، اس میں سیب بھی ہوں گے، طرح کی چیزیں ہوں گی کھانے کے لیے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس میں ایسی حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی کہ انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے. جن کی خوبصورتی، اگر وہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں اگر اس آسمان دنیا سے وہ جھانک کر مسکرا دیں تو اندھیری رات میں دن کی طرح اجالا ہو جائے. ایسا حسن ان کا ہوگا. وہ کس کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو آج گندی نالیوں کے قریب بیٹھ کر کے رات کے 10 بجے تک گزار دیتے ہیں، اور برے خیالات اور بری وہ اسکرین پر تصویریں دیکھتے رہتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ان گندی نالیوں کے پاس بیٹھنے کے لیے بنایا ہے. لعلہم یتفکرون کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلہم یتفکرون. ابھی آیت پڑھی ہے دوسرے سپارے میں. اللہ تم سے آیتیں اسی لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے بارے میں غور کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں ہمیں کس لیے اللہ نے بھیجا ہے اور آخرت میں ہمیں کیا ملے گا. یہ اللہ آیتیں بیان فرماتا ہے. تو اس مختصر سی زندگی کو جسے اللہ نے تمہیں کیا بنایا اسی دنیا میں؟ اپنا نائب بنایا. اسی دنیا میں تمہیں کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی تمام مخلوقات سے زیادہ شرف والی مخلوق تم ہو، یعنی سب سے اعلیٰ مرتبہ تمہارا ہے.
اللہ نے تمہیں جو ہے تمام چیزوں پر اختیار دیا ہے، تمام چیزیں، کوئی بھی چیز تم استعمال کر سکتے ہو، ہر ایک اس کا طریقہ کار ہے. تو اللہ نے تو تمہیں ایسا بنایا، اور تم نے اپنی حقیقت کو بھول کر اور پھر اپنی زندگی کو یوں ٹائم گزارنا کہ ٹائم کاٹ رہے ہیں، کہ یہ مختصر سی زندگی بھی ٹائم کاٹنے کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ غنی مومن مفلس سے اچھا ہے، غنی مومن مفلس سے اچھا ہے، کمزور مومن سے تندرست توانا مومن اچھا ہے. تو اللہ کے رسول نے تو تمہیں بتایا ہے علم و ہنر سیکھنا. اللہ نے علم عنایت فرمایا، ہنر سیکھنا بتایا، اس سے تم روزی روٹی کماؤ اور غنی ہو، دوسروں کو دینے کے لائق. بات الزکا، بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم رکھو اور زکات دیتے رہو. زکات اسی کو وہی تو دے گا جس پہ واجب ہوگی، جس پہ مال ہوگا. تو